اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی بحث میں گزرا تھا کہ حروف جو فعل میں عمل کرتے ہیں وہ دو طریقے سے ہیں۔ وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ چار ہیں۔ ان، لن، کا، اذن، اس کی بحث گزر چکی تھی کہ ان، لن، کا، اذن حروف مضارع کو نصب دیتے ہیں اور نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں۔ ٹھیک، نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، لیکن چھٹے اور بارہویں صیغے میں کوئی عمل نہیں کرتے، کیونکہ چھٹا اور بارہواں کیا ہے، مبنی ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا چکا تھا کہ یہ ان جو ہے 6 مقامات پر پوشیدہ رہتا ہے، 6 مقامات پر پوشیدہ رہتا ہے، وہاں پوشیدہ رہ کے بھی فعل مضارع پر عمل کرتا ہے۔ آج ہے کہ حروف مضارع، وہ حروف مضارع جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، یعنی پہلا تھا وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں وہ گزر چکا۔ آج ہے وہ حروف جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے عامل 5 ہیں۔ جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں وہ 5 ہیں۔ عامل کہہ دیجیے یعنی عمل کرنے والے، وہ عمل کرنے والے یعنی عامل کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون؟ لما، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، انہیں شرطیہ، یہ 5 ہیں جو فعل مضارع کو کیا کرتے ہیں؟ جزم کر دیتے ہیں فعل مضارع کے آخر کو، اور جو نون ہے اس کو گرا دیتے ہیں، اور 2 صیغے میں حتماً عمل نہیں کرتے، چھٹا اور 12واں صیغہ مبنی ہے، اس میں کوئی عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک، انہیں شرطیہ، اور اگر دیگر کلمات شرطیہ یعنی انہیں شرطیہ اور دیگر جو کلمات شرطیہ ہیں وہ بھی کیا ہے، عمل کرتے ہیں، یعنی انہیں شرطیہ کا رکھ دیجیے۔ اب کہہ رہے ہیں لما کیا کرتا ہے؟ لم کیا کرتا ہے؟ لم یہ حرف مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ حرف لم کیا ہے؟ یہ حرف مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ مضارع کو کہاں لے جائے گا؟ ماضی میں لے جائے گا، معنی کو تبدیل کرے گا، ماضی میں کرے گا اور منفی میں کر دے گا، نفی میں کر دے گا کہ ماضی میں اس نے نہیں کیا تھا مضارع کا معنی، لیکن اس معنی کو ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کون؟ لم۔ جیسے لم ینصر، دیکھیں عمل تو کرے گا، تھا ینصر، لم داخل ہوا، ینصر ہو گیا، آخر کو ساکن، لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی۔ ٹھیک، معنی کیا ہو رہا تھا؟ ینصر، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، مضارع مستقبل کا تھا، ہاں ٹھیک، لیکن کیا ہوا، معنی کو جو معنی مضارع کا پایا جاتا تھا وہ ماضی میں تبدیل کر دیا۔ لم ینصر، اس نے مدد نہیں کی۔ لما کیا کرتا ہے؟ لما یہ حرف بھی لم کی طرح فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی کے معنی میں یہ بھی کر دیتا ہے۔ مگر لم اور لما میں یہ فرق ہے کہ لما کی نفی ماضی کے تمام زمانے کو گھیر لیتی ہے، جیسے لما ینصر، اس نے ابھی تک مدد نہیں کی، اور لم میں نفی سارے زمانے کو گھیرنے والی نہیں ہوتی ہے، یعنی اس نے مدد نہیں کی، یعنی زمانے اس ٹائم نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہو کہ وہ معنی ابھی کر دے مدد، لیکن جو لما ہے وہ تمام ماضی کے معنی کو گھیرے ہوئے، جتنا بھی گزر چکا ہے، یعنی ابھی ہم نے بولا کہ ابھی تک اس نے مدد نہیں کی، تو جہاں تک ہم نے بولا ہے وہ اس زمانے کو شامل کیے ہوئے لما، ٹھیک، لیکن لم کیا ہے، اس زمانے کو شامل نہیں کرتا، بلکہ پورے زمانے کو نہیں، بلکہ ہو سکتا ہو 1 دن پہلے مدد نہیں کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے 1 دن پہلے مدد نہیں کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے ابھی صبح کے وقت اس نے مدد کی ہو، لیکن کل اس نے مدد نہیں کی، ہو سکتا ہو کہ صبح اس نے مدد کر دی، لیکن لما کیا ہے؟ لما یہ ہے کہ پورے ماضی کے زمانے کو گھیرے ہوئے ہوتا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں لام امر، یہ حرف فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ یہ حرف کیا ہے؟ فعل مضارع کو امر کے معنی میں کر دیتا، اور یہ لام امر حاضر معروف کے صیغوں کے علاوہ سب صیغوں میں آتا ہے، جیسے لینصر، چاہیے کہ وہ ایک آدمی مدد کرے، مضارع کے معنی کو کیا کرتا ہے؟ امر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ کس صیغے میں داخل ہوتا ہے؟ یہ غائب اور متکلم کے صیغوں میں داخل ہوتا ہے۔
اگر لام امر سے پہلے واو یا فا آ جائے تو یہ لام ساکین ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں اگر اس سے پہلے جو لام امر ہے لینصر، اس سے پہلے اگر فے آ جائے یا واو آ جائے تو وہ لام کیا ہو جائے گا؟ ساکین ہو جائے گا۔ لام امر کیا ہو جائے گا؟ ساکین ہو جائے گا۔ جیسے فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْكُوا، تو یہاں کہتا ہے لِيَضْحَكُوا، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ کیا کریں؟ ہنسیں۔ لِيَبْكُوا، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگ گریہ کریں۔ لیکن کیا ہے؟ اس سے پہلے لام سے پہلے کیا آ گیا؟ فے آ گیا، تو کیا ہوگا؟ فَلْيَضْحَكُوا نہیں ہوگا، اب ہوگا فَلْيَضْحَكُوا۔ چاہیے کہ وہ لوگ کیا کریں؟ ہنسیں۔ اسی طریقے سے لِيَبْكُوا تھا، واو آ گیا تو وَلْيَبْكُوا ہو جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ لائے نہیں کی بحث آ رہی۔ لائے نہیں کسے کہتے ہیں؟ لائے نہیں یہ لا فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کو نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے۔ لائے نہیں فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو نہیں کے معنی میں کر دیتا ہے اور تمام صیغوں میں آتا ہے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ تمام صیغوں میں آتا ہے، مضارع کے تمام صیغوں میں، 1 سے لے کر 14 صیغے تک۔ جیسے لا تنصر، مت مدد کر تو ایک مرد، ٹھیک۔ جیسے بہت سارا جو ہے لام ابھی آپ پڑھیں گے کہ ما والا اور لاتا وغیرہ، یہ جو ہے اسم فعل پر داخل ہوتے ہیں، لیکن یہ لا اگر آپ دیکھیے کہ فعل پر کوئی لا داخل ہوا ہے تو سمجھ جائیے یہ لائے نہیں ہے، لائے نفی جنس نہیں بلکہ لائے نہیں ہے، لائے نہیں ہے، کیونکہ لائے نہیں فعل پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع پر داخل ہونے کے بعد اس کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کرتے ہیں۔ لا تنصر، لا ینصر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ یہ تمام مت مدد کر تو ایک مرد، یہ تمام صیغوں پر آتا ہے، چاہے لا تنصر کہیے چاہے لا ینصر کہیے، تمام صیغوں پر آتا ہے۔ انہیں شرطیہ، یہ حرف 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے، یہ حرف 2 جملوں پر داخل، انہیں شرطیہ یعنی ظاہر سی بات ہے شرط لگایا جاتا ہے تو 2 جملے کے بغیر جو ہے شرط نہیں ہو سکتا نا، ایک جملے پر شرط نہیں آ سکتا ہے، تو کہہ رہے ہیں یہ حرف 2 جملوں پر داخل ہوتا ہے۔ پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ شرط ہے، دوسرا کیا ہے؟ جزا، یعنی آپ اسلام لائیں تاکہ آپ جنت میں داخل ہوں، تو اسلام لانا یہ شرط ہے، داخل ہونا یہ جنت میں یہ جزا ہے، یعنی محبت کرنا یہ شرط ہے اور شفاعت کرنا یہ جزا ہے، شفاعت ہونا ہماری جزا ہے، ٹھیک۔ محبت شرط ہے پہلے، تو کہہ رہے ہیں پہلا جملہ دوسرے جملے کا سبب ہوتا ہے، پہلے جملے کو شرط اور دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں۔ جیسے ان تنصر انصر، ان تنصر انصر یعنی تو مدد کرے گا، اگر تو مدد کرے گا انصر تو میں مدد کروں گا، انصر یعنی میں مدد کروں گا۔ اور یہ دونوں جملوں کو کیا کرتا ہے؟ دونوں جملوں کو ساکن کرتا ہے، ان تنصر انصر، ٹھیک۔ اگر تو مدد کرے گا تو میں بھی مدد کروں گا۔ انہیں شرطیہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، انہیں شرطیہ کیا ہوگا؟ مستقبل کا، جیسے اس میں کیا ہے؟ ان تنصر، اگر تو مدد کرے گا، یعنی کیا؟ مستقبل کا معنی مدد کرے گا، انصر تو میں بھی کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ یہ کہا انہیں شرطیہ مستقبل کا معنی دیتا ہے، اگرچہ ماضی پر داخل ہو، یعنی ماضی پر بھی اگر داخل ہوتا ہے تو مستقبل کا معنی یہ دے گا۔ جیسے ان ضربتا ضرب تو، ان ضربتا ضرب تو، اگر تو مارے گا تو میں بھی ماروں گا، ٹھیک۔ اب اس میں دیکھیے آپ کہیں گے کہ اس میں ساکین کیوں نہیں ہے، کیونکہ اس کا انہیں شرطیہ کام کیا تھا کہ وہ مضارع پر داخل ہوتا ہے، ارے یہ فعل کو کیا دیتا ہے؟ جزم کرتا ہے، لیکن یہ ماضی پر داخل ہوا، جزم نہیں دیا ہے، تو کہتے ہیں ماضی پر چونکہ مبنی ہے اس وجہ سے جزم تقدیری ہوگا، یعنی دکھائی نہیں دے گا آپ کو، تقدیراً ماننا پڑے گا، محلاً ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ جزم ہے، مبنی ہے، ٹھیک۔ یہ مبنی ہے اس لیے محلاً ماننا پڑے گا کہ یہاں
جزم ہے۔ دوسری چیز ہاں یہ ہو گیا انہیں شرطیہ۔ انہیں شرطیہ کیا ہے؟ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے اور مستقبل کا معنی کر دیتا ہے، مستقبل کا معنی ہوتا ہے اس میں، اور آخری کو جزم کرتا ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں جب شرط کی جزا، اب دیکھیں جب شرط، ایک جملہ کیا ہو گیا شرط، دوسرا کیا ہو گیا جزا۔ کہہ رہے ہیں جب شرط کی جزا، دوسرا جزا کیا ہو گیا دوسرا جملہ، یعنی دوسرا جملہ جو جزا واقع ہو رہا ہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو، تو جزا میں فا کا لانا ضروری ہے۔ یعنی اگر بتا رہے ہیں اگر شرط انہیں شرطیہ کی جزا اگر جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو تو اس کے اوپر فا کا لانا ضروری ہے، فا کا لانا ضروری ہے۔ جیسے کیا ہے جملہ اسمیہ کی مثال، ان تاتینی، ابھی ان تاتینی کیا ہو گیا، تاتینی یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، ان تاتینی اگر تو میرے پاس آیا، تو ان تاتینی یہ جملہ شرطیہ، تاتینی کیا ہے جملہ شرطیہ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں فَأَنْتَ مُكْرَمٌ، فَأَنْتَ مُكْرَمٌ، ان تاتینی فَأَنْتَ مُكْرَمٌ، اگر تو میرے پاس آئے تو قابل اکرام ہوگا۔ تو انتا ہے، انتا کیا ہے انتا مکرمن۔ اب انتا یہ جملہ اسمیہ ہے، انتا جملہ اسمیہ ہے، یعنی انتا کیا ہے ضمیر ہے، تو یہ اسم ہو گیا۔ اب یہ جملہ اسمیہ واقع ہو رہا ہے تو اب ایسی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فا کا لانا ضروری ہے۔ انہیں شرطیہ کی اگر جزا جملہ اسمیہ ہو تو انتا مکرمن کی ایک جملہ اسمیہ واقع ہو رہا ہے، تو اب اس صورت میں جملہ اسمیہ کے اوپر فا کا لانا ضروری ہے۔ تو اب انتا نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے فَأَنْتَ مُكْرَمٌ۔ ٹھیک، یہ ایک بات ہوگی جملہ اسمیہ۔ دوسرا ہے کہ امر کی مثال، چار چیزیں بتائی تھی نا کہ امر ہو۔ امر کی مثال ان رأیت زیدن، ان رأیت زیدن اگر تو زید کو دیکھے گا، ان رأیت زیدن اگر تو زید کو دیکھے گا، فَأَكْرِمْهُ تو اس کا اکرام کر، تو اس کا اکرام، اگر تو زید کو دیکھے تو اس کا کیا کر اکرام کر، تو اس کا اکرام کر۔ اب یہاں پہ کیا ہے فَأَكْرِمْ، اکرم کیا ہے امر کا سے، اکرم یعنی تو اکرام کر، اکرم ہے نا، اب یہ جملہ اسمیہ ہے اکرم یعنی تو اکرام کر، تو اب کہہ رہے ہیں اس سے پہلے فا کا لانا ضروری ہے، یہ جزا واقع ہو رہا ہے۔ اب نہیں کی مثال ان اتاک امر فلا تہنہ، اگر تیرے پاس امر آئے تو اس کی توہین نہ کر، تو اس کی توہین نہ کر، تو اس کی توہین نہ کر، اگر امر تیرے پاس آئے۔ ان اتاک امر یہ ہو گیا انہیں شرطیہ ہو گیا، یہ پورا جملہ شرطیہ ہو گیا۔ تنہو لا تنہو ہے، اصل کیا ہے لا تنہو، تو جملہ نہیں ہو گیا، یہ جملہ نہیں اور جملہ جزا واقع ہو رہا ہے، نہیں کا جملہ واقع ہو رہا ہے، یعنی اس کا جو انہیں شرطیہ ہے اس کی جزا کیا ہے نہیں کے ذریعے سے ہے، تو اب یہاں پہ جزا نہیں کے ہے تو اس سے پہلے فا کا لانا ضروری ہے، تو آپ کہیں گے لا تہنی نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے فلا تہنہو۔ ٹھیک، یہ ہو گیا ہے۔ اور اب جو ہے کہیں گے دعا کی مثال، یعنی دعا کی مثال ان اکرمتنی فجزاک اللہ خیرن، ان اکرمتنی اگر تو میرا اکرام کرے تو بس اللہ تجھے اچھا بدلہ دے۔ یہاں کیا ہے، یہاں دعا ہے جزاک اللہ خیرن، یہ جزا کیا واقع ہو رہا ہے دعا واقع ہو رہی ہے، جزا دعا واقع ہو رہی، تو اب ایسی صورت میں جب جزا دعا واقع ہو تو فا کا لانا ضروری ہے، تو اب جزاک اللہ نہیں کہیں گے بلکہ کہیں فا جزاک اللہ۔ اب یہاں پہ جو چار چیزیں بتائی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ جب شرط کی جزا جملہ شرطیہ یعنی شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو یا امر ہو یا نہیں ہو یا دعا ہو، اس کی جزا جو واقع ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس جزا کے اوپر کیا داخل کریں گے، فا داخل کریں گے۔ تو یہاں پہ چاروں مثال دی گئی ہے اور چاروں کے اوپر کیا کر دیا ہے انہوں نے، فا کو داخل کر دیا ہے۔ جیسے تمرین امثلہ ذیل میں مضارع کے جازم بتائیے، نیز ترکیب کریں۔ ان تنصر اللہ
ینصرکم لا تکفر اولئک لم یؤمنوا. ٹھیک، کافی ہے اتنا. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآلہ محمد.